الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے 20ویں پارے کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ مشرکین مکہ سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا خالق کون ہے۔ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ مشرکین مکہ مشرک تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے، اور جو یہ شاہکار ہیں زمین کا بنانا، آسمان کا بنانا، اس کی تخلیق کا کرنا، اس کا مالک اور مربی وہ اللہ کو مانتے تھے۔ آج یہ قوم بھی اللہ کو تو مانتی ہے، اس قوم سے بھی اگر پوچھا جائے کہ یہ زمین کس نے بنائی ہے تو یہ سب کہیں گے یہ زمین اللہ نے بنائی ہے۔ پوچھا جائے یہ آسمان کس نے بنایا ہے تو یہ سب کہیں گے کہ آسمان کا مالک اللہ ہے، آسمان کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ تو یہ چیز دونوں مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے اور یہ بھی مانتے ہیں۔ وہ مشرک کیوں تھے؟ وہ مشرک اس لیے تھے کہ انہوں نے 360 معبود بنائے ہوئے تھے، انبیاء کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی، ان کے نقش بنا کر ان کے سامنے پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کو الہ مانتے تھے،
بگڑی بنانے والا مانتے تھے، دور اور نزدیک سے سننے والا مانتے تھے، اولادیں دینے والا مانتے تھے، بیٹیاں اور بیٹے دینے والا مانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے انہیں کہا کہ اے پیغمبر ان سے پوچھئے امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے بنایا ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ پھر اس سے ہرے بھرے باغات جو تمہیں بڑے بارونق نظر آتے ہیں، یہ کون اگاتا ہے؟ ان باغوں کے اندر تم جاتے ہو، دیکھتے ہو یہ بڑی ڈیل ڈول والے بڑے خوبصورت، مختلف ان کے رنگ ہیں، مختلف ان کے ذائقے ہیں، کیا ایسا کام تم بھی کر سکتے ہو؟ یا تمہارے جو الہ ہیں یہ کام کر سکتے ہیں، ایسے بنا سکتے ہیں؟ فرمایا وہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ بل ہم قومی یعدلون، یہ حد سے نکلنے والے لوگ ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کیا وہ جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا ہے، فرش بنایا ہے، ٹھکانہ بنایا ہے، قرارگاہ بنایا ہے، خلالہا انہار وجعل لہا رواسیا، اور اس زمین کے اندر نہریں جاری کر دی ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور فرمایا اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا ہے، اور سمندروں کے درمیان اوٹ بنا دی ہے، وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ، بتاؤ کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی معبود ہے، کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے کہ یہ کام کر دکھائے؟ بلکہ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے، اکثر اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، پھر فرمایا ان سے پوچھئے بے کس کی پکار کو، جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، پکارے اپنی تکلیف کے اندر، تو کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کون اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ کس نے بنایا ہے؟ کون خلیفہ بناتا ہے زمین کے اندر؟ ایک گزر جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر دوسرا گزر جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ باپ چلا جاتا ہے تو بیٹا سربراہ بن جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے تو پھر اس کا بیٹا سربراہ بن جاتا ہے۔ یہ کون ایسی ہستی ہے جو یہ کام کرتی ہے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور ہے جو ایسا کام کر کے دکھائے؟ فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں جلاتا ہے اپنی رحمت کی خوشخبریاں سنانے کے لیے؟ الہ مع اللہ، کوئی اور ہستی ہے کہ ہوائیں چلا کے دکھائے اور تری اور خشکی کی راہ دکھائے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور ایسی ہستی ہے، کوئی ایسا معبود ہے، کوئی ایسا الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون،
فرمایا جنہیں تم شریک کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے سب سے بالا تر ہے۔ امن یبدأ الخلق، اسی نے پہلی دفعہ انسان کو بنایا ہے، مخلوق کو تخلیق کیا ہے، پوری انسانیت کو بنانے والا اللہ ہے۔ ثم یعیدہ، پھر وہ لٹائے گا بھی۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دے رہا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر کے دکھائے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی ہے تو دلیل لے کے آؤ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، لے آؤ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے کہ آسمان کے بنانے کے اندر کسی نے ہاتھ بٹایا ہو، چاند اور سورج کے بنانے میں کسی نے ہاتھ بٹایا ہو کہ فلاں داتا کا ہاتھ ہے، فلاں دستگیر کا ہاتھ ہے، فلاں کلندر کا ہاتھ ہے، فلاں مرے ہوئے بزرگ کا ہاتھ ہے، فلاں زندہ نبی اور ولی کا ہاتھ ہے، بتاؤ بکتاب من قبل ھذا، کوئی دلیل لے کے آؤ، او اثارۃ من علم، کوئی اثار علم سے لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قل ہاتوا برہانکم، فرمایا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم صداقت پر ہو، سچے ہو کہ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، تم تو ان کو کرنی بھرنے والا مانتے ہو، ان کو مشکل کشا مانتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، جانتے ہو کہ یہ عالم الغیب ہے، اور اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ قل لا یعلم، نہیں جانتے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، جو کچھ زمین میں ہے، الغیب الا اللہ، اللہ ہی غیب جانتا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے، کوئی ایسا نبی اور ولی نہیں ہے جو غیب جانتا ہو۔ وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ قرآن حکیم نے بڑے سلیس انداز کے اندر انسان کو سمجھایا ہے۔ فرمایا لا یخلقون، جن کو تم مانتے ہو یہ اولاد دینے والے ہیں، بیٹیاں اور بیٹے عطا کرنے والے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ داتے ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ کلندر ہیں، یہ اوتاد ہیں، یہ اوتار ہیں، یہ نظر کرم کرنے والے ہیں۔ لا یخلقون، انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، نہ تو انہوں نے آسمان بنایا ہے، نہ زمین بنائی ہے، نہ چاند بنایا ہے، نہ سورج بنایا ہے، نہ تارے بنائے ہیں، نہ انسانیت کے اندر ان کے بنانے میں کوئی تعلق ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ یہ تو خود بنائے گئے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ جن کو آج تم داتا مان رہے ہو، جن کے نام کی آج تم نظر و نیاز دے رہے ہو، جن کے نام کی آج تم منت اور منوتی مان رہے ہو، جن کے نام کی آج تم عرس اور میلے لگا رہے ہو، جن کی قبروں پہ جا کر تم اگربتیاں جلا رہے ہو، جن کے نام کے دیے جلا رہے ہو، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات، یہ مردہ ہیں، غیر حیات کے اندر جان کی کوئی رمق نہیں، زندگی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ہمیں کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ قرآن حکیم بار بار کہتا رہے، لیکن یہ انسان بھی مجبور ہے، کیونکہ اس نے خود تو قرآن پڑھنا نہیں، خود قرآن سیکھنا نہیں، قرآن کے نزدیک نہیں جانا۔ اس کا انحصار، اس کا بھروسہ مولوی صاحب پر ہے۔ یہ سب کچھ اپنے عالم، اپنے مفتی کو مانتا ہے، لیکن مفتی بھی اس
اس کو کون سا راستہ دکھاتا ہے؟ اس کو اللہ کے دین کے خلاف اپنا بنایا ہوا راستہ دکھا رہا ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور کہتا ہے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہی دین آیا ہے۔ مولوی نے اسے کہا کہ تویزات کے اندر اثر ہے، اس نے مان لیا۔ مولوی نے اسے کہا کہ جادو کے اندر تاثیر ہے، اس نے مان لیا۔ مولوی نے کہا یہ مردہ نہیں، یہ مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے یہ زندہ ہو جاتا ہے، تو اس نے مان لیا۔ مولوی نے کہا کہ یہ سفارش کرتا ہے، تو جو کچھ کرتا پھر تیری سفارش ہو جائے گی۔ اس نے اس کی بات کو مان لیا۔ مولوی نے کہا یہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، اس نے مان لیا۔ قرآن حکیم کو اس نے کبھی نہ کھول کر دیکھا، کبھی غور نہ کیا۔ دنیا کی کوئی چیز اگر خریدنے کے لیے بازار میں تشریف لے جاتا ہے تو ایک دکان سے لے کر 10 دکانوں تک اس کا ریٹ چیک کرتا ہے، اس کی ورائٹی چیک کرتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں اتنا خبردار ہے، اتنا سیانہ ہے، لیکن آج تک اس نے اپنے ایمان کو نہ ٹٹولا، اپنے دین کو نہ ٹٹولا کہ میں کون سا عقیدہ لیے کھڑا ہوں، کیا یہ ایمان یا عقیدہ مجھے پار لگائے گا یا نہیں لگائے گا۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پکی بات ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، لا یغفر نہیں معاف کرے گا، ان یشرک جس نے شرک کیا، وَيَغْفِرُ معاف کر دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء اس کے علاوہ جو اس کے گناہ ہوں گے۔ یہ اس نے چاہا، یہ چاہا تو معاف کر دے گا۔ میرے دوستو اگر وہ نہ چاہے تو پھر کیا بنے گا؟ اس کی سزا ہم بھگت لیں گے، ہم نہیں بھگت سکتے۔ اور فرمایا فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، یہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، اس نے بہت بڑا افتراء کیا ہے۔ اس نے کیا افتراء کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مانتا ہے۔ نہ تو یہ نبی کے طریقے کو مانتا ہے، نہ یہ اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ کے حکموں کو مانتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میں تیرے سامنے فریاد کر رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد مجھے موت آ جائے تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میلا گاہ نہ بنانا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ بات کہی اور اپنے صحابہ کو کیا سکھایا؟ جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان جندب رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وان من کان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبیاء مساجدا۔ لوگوں میں تمہیں اس فعل سے منع کرتا ہوں کہ تم سے پہلے لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔
المساجد انی انہاکم عن ذلک، یہ کام تم نہ کرنا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قبریں بنانا تو یہ ہموار کر دینا، ان کے اوپر کوئی تعویذ نہ بنانا، ان کے اوپر کوئی گنبد نہ بنانا، کوئی مزار نہ بنانا۔ یہ کلمہ پڑھنے والا، یہ اپنے آپ کو عاشق کہلانے والا، آج اس کی کیا حالت ہے؟ جائیں قبرستان کے اندر جا کر دیکھیں اس مسلمان کی حالت کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ کتنے ہی سب، کیا یہ سب لوگ غیر مسلم ہیں جو قبرستانوں میں مدفون ہیں؟ اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن ان کی تعویذ دیکھیں، ان کی گنبد دیکھیں، ان کے پکی قبریں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس فعل سے منع فرمایا۔ ان جابر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ جہاں اونچی قبر دیکھیں اس کے اوپر تعویذ دیکھیں، اس کو برابر کر دیں۔ ان ابی الحجاج الاسدی قال علی علی جن الا باسک لا ما باسنی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس 10 آدمی آتے ہیں بیعت ہونے کے لیے، اللہ کے پیغمبر 9 کی بیعت لے لیتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی بیعت ہونے کے لیے آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے گلے کے اندر تعویذ ہے۔ وہ شخص سنتا ہے اور اپنا تعویذ توڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس کی بھی بیعت لے لیتے ہیں۔ یہ ایک پوری روایت ہے۔ ان دخیل الحجری ان عقبۃ بن عامر الجوہانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رات فبایا تسعۃ وامسکۃ واحد فقالوا یا رسول اللہ بایات تسعۃ وامسکۃ ھذا فقال ان لی تمیمۃ فادخل یدہ فقطعها فبایا فقال من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ آپ نے 10ویں کی بیعت بھی لے لی اور فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ عاشق رسول کہلانے والے آج ان کے گلے چیک کرو، ان کے ڈولے چیک کرو، تعویذ باندھا ہوتا ہے، عاشق رسول بھی کہلاتا ہے اور اس کا ایمان اور یقین تعویذ پر ہے۔ اگر قسم اٹھانی پڑے تو غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک۔ یہ جادو کو مانتا ہے، مؤثر من اللہ مانتا ہے، اس دھوکے پر اس کا یقین اور ایمان ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من، جو بندہ بھی عقد عقدۃ، گڈ دے کر پھونک مارتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جو جادو کا کام کرتے ہیں وہ دھاگے کو گانٹ دیتے ہیں، کسی چیز کو گانٹ دے کر کیا کرتے ہیں؟ پھونک مارتے ہیں۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے یہ کوئی کلام پڑھ کر پھونک رہا ہے، یہ کوئی جاننے والا ہے، کالا پیلا علم رکھنے والا ہے، وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من، جو بندہ بھی عقد عقدۃ گانٹ دیتا ہے، فقد سحر، وہ دھوکہ کرتا ہے، وہ دھوکہ کرتا ہے، دیکھنے والے کو دھوکہ کر کے دکھاتا ہے، وہ دھوکہ کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، وہ جادو کرتا ہے۔ فقد سحر، جس نے یہ دھوکہ کیا جادو کے نام سے، جس نے یہ دھوکہ کیا، جس نے یہ بناوٹ کی، جس نے یہ ہاتھ کی صفائی کی، دنیا کو یہ ہاتھ کی صفائی دکھائی، فقد سحر،
ومن اشرک، اس نے شرک کیا۔ کہتی ہیں کالا جادو تو بڑا تیز ہوتا ہے، یہ تو چل جاتا ہے، تو جادو سے منع کیا، تعویذ سے منع کیا، اور مرنے کے بعد قبر کو اونچا بنانے سے منع کیا، غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کیا، غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ پکارنے سے منع کیا۔ اسی لیے فرمایا کہ پوچھئے ان سے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، تمہاری تکلیف کے اندر سننے والا کون ہے؟ تو سب نے کہا کہ اللہ ہے، اور یہ دعویٰ آج بھی ہے۔ لیکن یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، یہ حج ادا کرتا ہے، یہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، یہ مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، لیکن اس کا ایمان کیا ہے؟ بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، یہ اس کا ایمان ہے۔ یہ کہہ رہا ہے بہاول حق بیڑا تک، یہ کہہ رہا ہے دے ککڑ تے لے پتر، دے گڑ دی بوری تے لے پتروں کی جوڑی، یہ اس کا ایمان ہے۔ یہ کہہ رہا ہے جو مستوی عرش تھا، جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس کے ایمان کے اندر یہ خرابی آ گئی، اس کے ایمان کے اندر یہ شرک اور کفر کی بدبو آنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے خبردار کیا، قل سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین کے اندر دیکھو، فانظروا، نظارہ کرو، کیفا، کیسا ہوا، کس طرح ہوا، کیفا کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، پہلی قومیں تباہ کیوں ہوئی، برباد کیوں ہوئی، ستیہ ناش کیوں ہوا ان کا؟ جاؤ یہ دیکھو دنیا کے اندر بڑے بڑے بھیڑ موجود ہیں، بڑے بڑے کھٹرات موجود ہیں، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی تھی۔ دعویٰ ان کا بھی تھا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اکثریت کی حالت یہ تھی کہ وہ شرک کرتے تھے۔ آج بھی یہی حالت ہے، ایمان کا دعویٰ بھی کرنے والی قوم ہے، نمازیں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، حج کرنے والی، اور پیشانی پہ محراب کے نشان پڑے ہوئے ہیں، لیکن عقیدہ کیا ہے کہ نبی جھولی بھر کر دیتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اٹھا کر میم کا گھونگھٹ، دیکھا تیری کملی کو تو دیکھا ذات احمد میں احد رپوش رہتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے، اے او ہے، او اے ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل من ینجیکم، تو جو ہے قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے پیغمبر ان سے پوچھئے کون ہے من ینجیکم، نجات دینے والا، من ظلمات البر والبحر، جنگلوں کے اندھیروں کے اندر، صحراؤں کے اندر، سمندر اور دریاؤں کی لپیٹ کے اندر کون نجات دیتا ہے؟ پوچھئے ان سے۔ جب یہ سمندر کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، دریاؤں کی لپیٹ میں ہوتے ہیں، وہاں تو بڑی آہستگی سے پکارتے ہیں، بڑے رو رو کر پکارتے ہیں۔ جب لہریں دیکھتے ہیں کہ لہریں اٹھی ہیں سمندر کی، جب دیکھتے ہیں کہ پانی اپنے آپ اٹھ رہا ہے، کہیں غرق نہ ہو جائیں، کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائیں، تضرعا و خفیہ، پھر تو اندر ہی اندر پکارتے ہیں اور خالص ہو کر پکارتے ہیں۔ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ انہیں نجات دیتا ہے، انہیں اس تکلیف سے بچا لیتا ہے، دریاؤں سمندروں کی لہروں کو جس نے اٹھایا تھا ان کو سانپ لیتا ہے، ان لہروں کو ہٹا دیتا ہے، جو لہریں اٹھا سکتا ہے ان کو اٹھان دے سکتا ہے، وہ ان کو
بٹھا بھی سکتا ہے۔ قل اللہ، فرمایا ینجیکم منہا ومن کل کرب، جس وقت انسان بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، دنیا کے اندر کوئی آسرا نظر نہیں آتا، دنیا کے اندر کوئی ایسا دوست، ایسا سجن، ایسا بیلی نظر نہیں آتا کہ اس تکلیف کے اندر کون ہے کوئی پہنچے۔ اس وقت خالص اللہ کو پکارتا ہے۔ یہاں نہ دوست پہنچ سکتے ہیں، نہ رشتہ دار پہنچ سکتے ہیں، یا نہ کوئی اور پہنچ سکتا ہے، یہاں اگر کوئی مشکل حل ہو سکتی ہے تو میرا مالک ہی کر سکتا ہے۔ قل اللہ ینجیکم، پوچھو ان سے کون نجات دیتا ہے، من کل کرب، جب تمہاری اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے، تمہارے گلے تک آئی ہوتی ہے، پریشانی کا اتنا عالم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ پھٹنے کو ہو جاتا ہے، تمہیں موت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں، اتنی بڑی پریشانی ہے، اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ تو ہماری کیا حالت ہے جب تمہیں نجات مل جاتی ہے تم اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے، کہتے ہو باول حق بیڑا تھا۔ نجات کس نے دی تھی؟ نجات اللہ نے دی تھی، شکر تو اللہ کا کرنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، اس سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دی۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء، تیری اولاد نہیں تھی تو اللہ سے صالح بیٹا مانگتا رہا، جب اللہ نے تجھے بیٹا عطا کر دیا تو نے اس کا شکریہ کیسے ادا کیا؟ جعلا لہ شرکاء، تو نے اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیے، تو نے کہا یہ اللہ دیتا نہیں، یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ تو پیرا دیتا، یہ تو پیروں نے ہمیں دیا ہے، ان کی تویج سے ہوا، ان کے دم اور پھوکے سے یہ مجھے بیٹا ملا ہے۔ وہ میرے دوستو، یہ کام جو آج یہ انسانیت کر رہی ہے اس سے پہلے لوگ کر کے چلے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر مشرکین مکہ کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ دریاؤں میں سفر کرتے تھے، بیڑیوں کے اندر بیٹھتے تھے، اور جب ان کی بیڑیاں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی، لہریں اٹھتی، ان کو لپیٹ میں لے لیتی، انہیں پتہ چلتا کہ آج ہم نہیں بچ سکتے، تو خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ کس کو پکارتے تھے؟ خالص اللہ۔ فلما نجاہم، اللہ جب انہیں نجات دے دیتا، اذا ہم یشرکون، وہ اللہ کے ساتھ شیر کرنا شروع کرتا کہ یہ تو فلاں بزرگ نے منہ ڈالا ہے، کندھا دیا ہے تو یہ بیڑی بیڑی پار لگی ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے اس بات کا فکر کرنا ہے، ٹٹولنا ہے کہ جس ایمان کو ہم لیے کھڑے ہیں یہ ہمیں پار لگائے گا یا نہیں لگائے گا، اور اپنے ایمان کی خیر منگنی ہے۔ ہم نے اللہ کی کتاب کے مطابق ایمان بنانا ہے اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، پھر تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خسارے سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔